اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين. ربي زدني علما آمین ثم آمین. الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 تک پڑھا تھا. آج ہم 142 سے شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی. اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے میں اور اس کے تلفظ کی ادائیگی میں اور اس کے لفظی ترجمے کو بتانے میں جو غلطی بحیثیت انسان مجھ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے اور مجھے صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا، سمجھنے والا بنائے کہ اتنی خوبصورت کتاب تو نے ہمارے نبی امی پر نازل کی اور اس میں زندگی کے تمام اصولوں کا، تمام جتنے بھی مشکلات ہیں ہر طرح کی، اس کا حل بتایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اسے ہماری آنے والی نسلوں میں بھی دین کے ساتھ رکھے اور ہمیں بھی اپنے دین پر رہنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 لیلتن، راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اس کو، بعشر، 10، فتمہ یعنی 10 دن اور اوپر لیے اس کے، فتمہ پس پورا کیا، میقاتو وعدے کو، ربی اس کے رب سے، 40 لیلہ راتیں. اچھا، اب جب ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے تھے تو وہاں جب موسیٰ کا قصہ آیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا جب قصہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ تورات لینے کے لیے چلے گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں تورات دی اور طور پر گئے تھے، تو اب وہاں تو ہم نے چھوٹا سا پڑھا تھا حصہ. اب یہاں ہم اسے کھول کر بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اور قرآن پاک کی کتنی خوبصورت اس کا بیان، اسلوب بیان کتنا خوبصورت اسلوب ہے اس کا کہ یہ نا اس قصوں میں یا کوئی ایسا واقعہ بتانے کے اندر نا ہمیں محو نہیں کرتا، ہم اس میں کھو نہ جائیں. فوراً ہی ہمیں نماز کا حکم مل جائے گا، فوراً ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک کام کرنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس جو ہے نا نیک کاموں کا حکم مل جائے گا. تو یہ بہت خوبصورت اسلوب بیان ہے. تو جو ہم نے وہاں پڑھا تھا اب ہم اس کی یہاں تفصیل شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ سے 30 راتوں کا اور پورا کیا اس کے اوپر 10 اور، یعنی کل ملا کے 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا. وقال، اور کہا، موسیٰ کو، لأخیہ واسطے اس کے بھائی کے یعنی موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون اخلفنی، جو ہارون تھا اسے خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا، فی قومی، میری قوم میں، واصلی، اور اصلاح کی، ولا، اور نہیں، تتبی، تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، راستے کی فساد کرنے والوں کی. اب جس طرح یہ بات سارے انبیاء کی سنت رہی ہے کہ اپنے پیچھے اپنا قائم مقام بنا دیتے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. اور جب ہم آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی لکنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا تھا کہ میرے بھائی کو میرا شریک چلا، تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ بھائی جو تھے نا وہ ان کے شریک ہو گئے. اب یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود تو طور پر جا رہے تھے لیکن اپنے بھائی کو کہا کہ میری قوم کی اصلاح بھی کرنا اور یہ کہیں نہ بہک نہ جائے، کیونکہ ابھی نئی وہ جو ہے نا دریا پار کر کے آئے تھے. پھر موسیٰ نے ان کو یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ تو جہاں انہوں نے وہ دیکھا ایک قوم کو بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے. اب یہاں
تیسری بات، ایک اور بات کی طرف حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے ملاقات کے لیے طور پر گئے تھے نا، تو وہاں صرف 30 راتوں کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ کو ان کے روزے رکھنے سے ان کے منہ کی بو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیا اور کل ہو گئے 40 راتیں. اور پیچھے یعنی ان کی قوم کی طرف ہارون علیہ السلام کو چھوڑا گیا تاکہ وہ قوم کی اصلاح کرتے رہیں اور تاکہ قوم جو ہے ان کی اپنے سیدھے رستے سے نہ ہٹے. ولما اور البتہ جو آئے موسیٰ لمیقاتنا اپنے وعدے پہ، وکلمہ اور پھر کلام کیا اس سے رب اس کے نے. اور یہ جو کلام کرنے کی بات ہے تو ہم نے تیسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا. اب وہی بات یہاں دوبارہ دہرائی گئی ہے. قالا کہا رب میرے ارینی دکھا مجھے، انظر کس طرح الیکا تو ہے. قالا کہا اللہ نے لن ہرگز نہیں، ترانی تو دیکھ سکتا مجھے، ولیکن انظر اور لیکن دیکھ، الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر، مکانو یعنی اپنی جگہ پہ رکا رہا، فسوف پس ضرور، ترانی تو مجھے دیکھے گا. فلما پس البتہ جو تجلی کی رب اس کے نے بالجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ بنا دیا اس کو دکا چورا دکا وخر اور گر پڑے موسیٰ صعقا بے ہوش ہو کر. فلما پس جب افاقا ہوش آیا، قالا کہا سبحانک پاک ہے تو میں رجوع کرتا ہوں الیکا تیری طرف، وانا اول المسلمین اور میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا. قالا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے میں نے تجھ کو چن لیا ہے، علی الناسی لوگوں پر، برسالاتی ساتھ میرے پیغام کے، یعنی تو نے ان کو میرا پیغام پہنچانا ہے، وہ بھی کلامی اور ساتھ میں نے تجھ سے کلام بھی کیا ہے. فخذ پس لے ما جو آتیتک دیا تجھ کو، یعنی تورات، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جانا شکر کرنے والوں میں سے. پہلا حکم کیا آیا کہ میری تورات لے لو اور میرے شکر گزار بندوں میں سے رہو. اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم ناشکری کرو، بلکہ سب سے پہلے نبیوں سے کہا کہ تم شکر گزار بنو. وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے لہو واسطے اس کے فی الالواح، الواح کہتے تختیوں کو، تختیوں پر، کیونکہ تورات تو تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تھی نا، اور تورات کا مطلب بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. فی الالواح تختیوں پر، من سے کلی ہر شیء چیز کے، موعظۃ نصیحت، و تفصیلا اور تفصیل سے، لکلی واسطے ہر شیء چیز کے. فخذها پس لیا اس کو، بقوت قوت کے ساتھ، وامر اور حکم کر، قومک اپنی قوم کو، یاخذو وہ لے، بِأَحْسَنِهَا اس کو احسان کے ساتھ. یہ دوسرا حکم. پہلا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شکر گزار بندے بن جاؤ، دوسرا کہا کہ یہ ہم نے تم پہ احسان کے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. سأریکم ضرور میں تم کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین گھر فساد کرنے والوں کا. سأصرف پس ضرور ان یہ کہ ان سے آیاتی الذین میری آیات وہ جو یتکبرون وہ تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن يَرَوْا اور یہ کہ وہ دیکھے، کل ہر آیت نشانی، لا یؤمنوا بہا نہیں وہ لاتے ایمان اس کے اوپر. اب لا یؤمنوا بہا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو دوسروں کو بتا تو رہا ہے کہ ہاں وہ ایک سچے نبی ہیں، ہاں وہ جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں، لیکن خود ایمان نہیں لا رہا. کیوں نہیں لا رہا؟ کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ دیکھو ساری کعبے کے سارے کام، کعبے کی چابیاں اور کعبے کا متولی ہونا، یہ سب ان کے پاس تھی، یعنی قبیلہ قریش کی طرف تھی نا ساری، اور حضرت عبد المطلب کے پاس تھے، اور پھر ان سے انہی کے اس خاندان میں تھی. تو وہ کہتا تھا کہ اگر ہم نبی امی کو نبی مان لیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا، ہمارے خاندان میں تو کچھ بھی نہ آیا. یعنی ایک ضد، ایک انا کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا. اسی طرح حضرت صفیہ کے والد اور بھائی جو ہے نا آپ سے ملاقات کی کیا، اور جب چھوٹے بھائی نے
حضرت صفیہ کے والد سے پوچھا کہ محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے لگ تو رہا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں۔ تو حضرت صفیہ کے والد نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے وہ مرتے دم تک اسی دین پر رہے۔ اور جب مسلمان اور کفار کی لڑائی ہوئی تھی نا، تو اس وقت اس میں یہ جو ہے نا حضرت صفیہ کا والد مارا گیا، اور حضرت صفیہ قیدی بن کر آئی تھی۔ پھر حضرت صفیہ کا نکاح ہوا تھا، اس طرح وہ ہماری ماں یعنی ام المومنین حضرت صفیہ کہلائیں۔ اور اسی طرح ان کے قبیلے کے پر بہت سی رعایت کی گئی، کیونکہ وہ رشتہ دار بن گئے تھے نا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اور یہ کہ وہ دیکھے سبیل الرشدی، راستہ بھلائی کا، لا یتخذو، وہ نہیں پکڑتے اس کو، سبیلا، راستے کو، یعنی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ وَإِن يَرَوْا، اور یہ کہ وہ دیکھے سبیل الغی، راستہ بے راہ روی کا، یعنی برائی کا راستہ دیکھتے ہیں، یتخذو، پکڑتے ہیں اس کو، سبیلا، اس راستے کو، ذالک، یہ بھی انہم، بوجہ اس کے کہ وہ سب کذبوا، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکانوا، اور تھے، عنہا، اس سے، غافلین، غفلت میں، والذین، اور وہ جو کذبوا، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور وہ ملاقات کو یعنی آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں، حبیطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، حل یجزون، کیا وہ جزا پاتے ہیں، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، یعنی وہ اس کو جزا وہی ملے گی جو وہ کام کرتے تھے۔ اب یہی ہم جب یہ قرآن پاک جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اس میں ایک لفظ پڑھا تھا کہ لا ریب فی۔ لا ریب فی کا مطلب ہوتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی آپ دنیا کی کتابیں پڑھیں تو وہاں ایسی کوئی بات لکھی بھی نہیں آتی، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو یہ خود اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ لا ریب فی، اتنا یقین، تو پھر اس کو پڑھنے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے نا۔ تو یہ کتنی خوبصورت کلام ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمیں اسے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ہے۔ وَلَقَدْ، اور حل یجزون، کیا وہ جزا دیتے، الا، مگر، ما، جو کانو تھے، یعملون، وہ کرتے، واتخذ، اور بنایا، قوم نے، موسیٰ کی، من بعد، اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیور سے، اجلن، بچڑا، جسد اللہ خوار، اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، علم، کیا نہیں، یرو، دیکھا، انہو، یہ کہ اس کو، لا یکلمہم، وہ بولتا نہیں تھا، ولا یہدیہم، اور نہ ہی وہ کوئی ہدایت کی بات کرتا تھا، سبیلا، سیدھے راستے کی، اتخذو، بنا لیا اس کو، وکانو، اور تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے، ولما، اور البتہ جو، سقیتا، پچھتائے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھ سے، ورعو، اور دیکھا، انہم، یہ کہ وہ سب، قد، البتہ، ضلوا، گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ بہت پچھتائے اس سے کہ یہ تو سارے میری قوم ہی گمراہ ہو گئے۔ قالو، کہنے لگے، لئن لم یرحمنا، اگر ہم پر نہیں رحم کیا، قالو، کہنے لگے، لئن لم، یہ اگر نہیں، یرحمنا، وہ رحم کرے ہم پر، ربنا، رب ہمارا، ویغفر لنا، اور وہ ہمیں بخش نہ دے، لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، ولما، اور البتہ جب، رجع، لوٹے، موسیٰ سے۔ اچھا، یہ جو پچھلی والی آیت ہے اس میں جو ہے اس میں ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی بات پر عمل بھی کرے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ نے راہ نہ دکھائی تو ہم اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں ابھی واپس نہیں آئے تھے، وہ طور پہ ہی تھے۔ ولما، اور البتہ جو، رجع، لوٹے، موسیٰ الی، طرف، قومی، اپنی قوم کے، غضبانہ، غصے سے بھرے ہوئے، اسیفا، افسوس کی حالت میں، قالا، کہا، بئس ما، برا کیا جو، خلفتمونی، تم نے میرے پیچھے، من بعدی، بعد میرے، عاجلتم، کیا جلدی تم کو، امر ربی، حکم کے رب کی، والقى الالواح، اور ڈال دیے تختیاں، واتخذ، اور پکڑی، برأسی، سر کے بال، اخیہ، اپنے بھائی کے یعنی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے، یجرہ، اور اس کو گھسیٹا، الیہ، اس کی طرف، قال ابن، کہنے لگے ہارون علیہ السلام، امہ،
قال ابن امہ، کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے کمزور سمجھا مجھے، وکادو اور قریب تھے، یقتلوننی کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا پس نہیں، تشمت تم ہنساؤ، بیل اعدائی ساتھ دشمنوں کو، ولا اور نہیں، تجعلنی مجھے بناؤ، مع القوم الظالمین قوم ظالمین کے ساتھ، قال کہا، رب اغفر لی اے رب میرے بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک اپنی رحمت، وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو نتخذوا العجل بے شک وہ جو بناتے ہیں بچڑے کو معبود، سینالہم ضرور ہم پہنچائیں گے ان سب کو، غضب اپنا غضب یعنی اپنا غصہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت ہوگی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح، نجزی المفترین ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان لگانے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو، والذین اور وہ جو عملوا السیئات جو کام کرتے ہیں برے، ثم پھر تابوا توبہ کر لیتے ہیں، من بعد یا بعد اس کے، وآمنوا اور پھر ایمان لے آتے، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا بعد اس کے، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا مہربان ہے، ولما اور البتہ جو سکت تھم گیا، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ الغضبہ غصے سے، یعنی جب ان کا غصہ تھوڑا کم ہوا، اخذ الالواح اٹھا لی انہوں نے تختیاں۔ اب تختیاں کس چیز کی تھی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تختیاں یعنی تورات جو احکامات آئے تھے، وفی نسختہا اور اس میں نسخہ لکھا ہوا تھا، کس چیز کا؟ ہدن پہلی بات ہدایت کا، ورحمت اور رحمت تھی، للذین واسطے وہ جو ہم وہ سب، لربہم واسطے اپنے رب کے، یرہبون ڈرتے ہیں، وختارا اور چن لیا موسیٰ کو، قومہ اس کی قوم نے، موسیٰ نے، اور وختارا اور چن لیا موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے، 70 رجلاً مرد، لمیقاتنا مقررہ مقام پر لے جانے کے لیے۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھیں، تو وہاں 70 سردار چنے گئے تھے نا، ابھی انہی کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ فلما پس البتہ جو اخذتہم الرجفۃ جب ان کو پکڑ لیا اس کی چنگھاڑ نے، قال کہا، ربی رب میرے، لو اگر شئت تو چاہے، اہلکتہم تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کیا تو نے ہلاک کیا، بما ساتھ جو فعل السفہاء جو کام کیا بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، ان یہ کہ ہیا وہ، الا مگر، فتنتک آزمائش تھی تیری، تضل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ساتھ، ما تشاء جس کو تو چاہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، ما تشاء جس کو تو چاہے، انت ولینا تو ہی ہے ہمارا دوست، فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پہ، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر ہے، یعنی بہتر سے بھی بہتر ہے، وقتب اور لکھ دیا، لنا واسطے ہمارے، فی ہذہ الدنیا دنیا کی زندگی میں، حسنتم بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، انا بے شک، ہدنا ہدایت دے ہمیں، الیک اپنے پاس سے، قال کہا، عذابی میرا عذاب، اصیبو اسی پر ڈلتا ہے، بھی اس کے ساتھ، من اشاء جس کو میں چاہوں، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت وسعت والی ہے، کل شیء ہر چیز پر، فساکتبوها پس ضرور لکھا اس کو، للذین واسطے وہ جو، یتقون ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین اور وہ جو، وہ سب بآیاتنا ہماری آیات سے، یؤمنون وہ ایمان لانے والے ہیں، الذین اور جو، یتبعون الرسول وہ پیروی کرتے ہیں رسول کی، رسول النبی الامیہ نبی جو کہ امی ہیں۔ اب نبی امی ہے، اب پہلے ہم اس کو یہی کھول لیتے ہیں پہلے۔ اب نبی امی سے بات کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ نسبت ہے،
اور دوسری بات اس سے نبی الامی سے اس طرح ہے کہ یہ جو مکہ ہے نا اس کو ام القریٰ کہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی امی کہتے ہیں. یعنی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ کو کیونکہ ام القریٰ کہتے تھے اس لیے یہ آپ کو نبی امی کہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی مخلوق کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا. اور اس پر کمال یہ کہ جن علوم و فنون کا معارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حقائق اور اسرار کا حاصل تھا، کسی بھی مخلوق میں کسی کا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان تمام کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اپنے پاس رکھ سکے. یعنی ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. مخلوق کا سب سے زیادہ علم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، جبکہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا. نبی الامی الذی، وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا اپنے پاس، عندہم پاس ان سب کے، فی التوراہ تورات میں بھی، والانجیل اور انجیل میں بھی. یعنی تورات اور انجیل دونوں میں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے. یأمرہم، وہ حکم کرتے ہیں ان سے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، وینہاہم اور روکتے ہیں ان سب کو، منکر برائی کے ساتھ، ویحل اور ویحل اور وہ حلال کرتے، لہم الطیبات واسطے ان سب کے پاکیزہ کو، ویحرم اور وہ حرام کرتے، علیہم الخبائث ان سب کے اوپر گندگی کو، ویضع اور اتارتے ہیں، انہم ان سب سے، اسرہم بوجھ ان سب کے. اچھا یہاں اور اتارتے ہیں ان سب سے بوجھ ان سب کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حلال کیا جو ان سے پہلے چیزیں حرام ہو چکی تھی. اور پھر بوجھ اتارنے سے مراد یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے تھے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے نا، اس میں ہم قربانی کو خود کھا لیتے ہیں، ذبح کیا اور پھر اس کو سب میں بانٹ دیا، یعنی اپنا حصہ رکھا، رشتہ داروں کا رکھا، اور پھر اس کے بعد غربا کا حصہ رکھا اس میں. اس طرح ہم نے قربانی کے 3 حصے بنا دیے. جبکہ پہلے کی قربانی کیسے ہوتی تھی کہ آسمانی آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی. دوسری بات کہ ہم تو اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کر لیتے ہیں نا، لیکن جب ہم سے جو پچھلی امتیں ہیں نا، وہ سب کے سب جب کپڑا ناپاک ہوتا تو اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا. تیسری بات، ہم تو ہمارے لیے جو عبادت کا دن ہے نا وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے میں بھی خاص وقت کے لیے. جبکہ پچھلی امتیں جو تھیں نا، جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان سب میں کیا تھا کہ ان کے وہ عبادت کے دن کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے. ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، اور پھر جمعے کے دن عبادت کرنے کے بعد ہم فوراً اپنے کاموں میں نکل جاتے، کیونکہ ہم نے سورہ جمعہ میں یہی پڑھا ہے نا کہ فرض کرو، اور پھر اس کے بعد نکل جاؤ اپنی اس میں اللہ کے یاد کرتے رہو اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ. جبکہ وہ ایسے نہیں کرتے تھے. تو اس طرح بہت سارے بوجھ. اور پھر ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہ جس اعضاء سے وہ گناہ کرتے تھے نا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ مجھے خاص چیزیں عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی. اور پھر ان خاص چیزوں میں ایک بات اور بھی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اور نبوت ہے وہ کل قوم کے لیے عام ہے. یعنی قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بھی مانیں گے اور ان کی نبوت کا پر یقین بھی لائیں گے. یعنی درمیان میں کوئی بھی اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب مبارک 1 مہینے کی مسافت جتنا رکھا گیا. پھر تیسری بات، مال غنیمت. پہلے تو مال غنیمت یعنی جب لڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد جو مال ان کے حصے میں آتا تھا اس کو اکٹھا کرتے تھے اور آسمانی آگ کھا جاتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ان کی قربانی آسمانی آگ آ کے کھایا کرتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو امت محمدیت پر حلال کر دیا. پھر
وہ خاص جگہ پہ جا کر نماز پڑھتے تھے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ زمین پر بس پاک زمین ہو نماز پڑھ لیتی ہے۔ پھر ان کے لیے کیا تھا کہ وہ وضو کرتے تھے، اور پھر ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر وضو کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں اور پھر نماز کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص دعا دی گئی۔ اب وہ کیا دعا عرض کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا کر لی تھی نا، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے انہوں نے اپنی دعا کو رکھا ہے، جب جہاں میری امت کو ضرورت ہوگی میں اس وقت شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آگے پڑھتے ہیں، والاغلال التی اور قیدیں، اور جو اغلال کہتے ہیں توق کو، التی وہ جو یہ کانت ہے علیہم اوپر ان سب کے، یعنی ان کی جو شریعت تھی، ہم سے جو پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی شریعتیں بہت زیادہ سخت تھیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی۔ اور ایک بات تو اور کہ جب ان امتوں کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا نا تو ان کے چہرے مسک ہو جاتے تھے اور ان پہ بہت برے برے عذاب آیا کرتے تھے، جبکہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے نا، ورنہ ہم تو کتنے گنہگار ہیں، ہم تو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کے چہروں مست نہ کرنا۔ تو دیکھیں ہم ہیں نا، لیکن پھر ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو پر عمل کرنا چاہیے، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ فالذین، پس وہ جو آمنوا ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، وعزروہ اور قوت دی اس کو، ونصروہ اور مدد کی اس کی، واتبعوا النور الذی اور پیروی کی نور کی یعنی قرآن پاک کی، الذی وہ جو انزل نازل کیا، معہ اس کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون یہی وہ سب فلاح پانے والے ہیں۔ قل کہہ دو یا ایھا الناس، اے وہ لوگو جو، انی بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، جمیعا الذی سارے کے ساروں کا وہ جو، لہو ملک السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت وہ اللہ کیسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی اور نبی اور اس کے رسول پر جو کہ نبی ہیں امی ہیں، وہ جو، یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلام پر یعنی اس کے احکام پر، اس کی باتوں پر، یعنی نبی کسی خاص لوگوں کی طرف نہیں آئے بلکہ تمام انسانوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ ہے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی۔ ومن اور سے، قومی اس قوم کی، موسیٰ ہیں، امتن ایک گروہ، یہدون وہ ہدایت پر ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اس کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتین اور تقسیم کر دیا ہم نے دو، عشرۃ جمع 10، اسباطن بڑی بڑی امما جماعتیں، یعنی 12 جماعتیں بنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس طرح ان کے 12 قبیلے بنے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو 12 بڑی بڑی جماعتوں میں تقسیم کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ طرف موسیٰ کے، اِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ مارو اس اپنے عصا کو پتھر پر، فانبجست پس پھوٹ پڑے، مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا اس میں سے 10 چشمے، قد البتہ علم جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، یعنی جو 12 چشمے پھوٹے نا، 12 لائنیں بن گئی اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو جہاں جہاں سردار کرتے ان کا بس یہی ہمارا گھاٹ ہے، ہم نے اسی طرف سے پانی لینا، تو ان کے قبیلے وہیں سے پانی لیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔
फम बजसद पस फूट पड़े मिन हुस्नत अशरत आइना उसमें से 12 चश्मे कदर अलबत्ता अली व जान लिया कुल्लू नासिम मशरबहुम हर गुरोह ने अपने पीने की जगह वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा और साया किया उन सब के ऊपर बादलों का। जब ये वादी तिया में थे ना और सख्त गर्मी थी तो उन्होंने कहा कि मूसा गर्मी बहुत ज़्यादा, अपने रब से कहा कि बादलों का साया करें। तो रब ने उनके लिए उनके ऊपर ना बादलों का साया किया था, यानी जहाँ जहाँ बनी इसराइल जाते थे साथ साथ बादल उनके साथ चलते थे। वअंज़लना और नाजिल किया हमने अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा उनके ऊपर मनोसलवा जो हमने पहले पढ़ा था। और मनोसलवा क्यों किया? क्योंकि जब वो दरिया पार कर आए थे और अपने इस जगह पे पहुंचे थे तो यहाँ कोई खाने पीने का इंतज़ाम तो नहीं था ना, तो अल्लाह ताला ने अपने उन पर एहसान किया और उनको मनोसलवा दिया, यानी बहुत ही पाकीज़ा खाना दिया, मन और सलवा। कुलू खाओ मिन तोय्यिबाती पाकीज़ा से माँ जो रज़क़नाकुम रिज़्क़ दिया हमने ना वमा ज़लमूना और नहीं हमने जुल्म किया वलाकिन और लेकिन कानू थे अंफुसहुम अपनी आप से यज़लिमून यानी अपने आप पर वो खुद जुल्म करने वाले। वइज़ और जब पीला कहा लहु मुस्किनु वास्ते उनसे कि रहो हाजिल करियती इस बस्ती में वकुलू और खाओ मिन्हा इसमें से हैसु जहाँ शी तुम चाहो वकुलू और कहो हित तो तुम बख्श दे हमको वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ सुज्जदन सजदा करते हुए नगफिर लकुम हम बख्श देंगे तुमको खतवी आतिकुम तुम्हारी खताओं को सनजीदुल मुहसिनीन सनजीदुल मुहसिनीन हम ज़रूर ज़्यादा देंगे एहसान करने वाले को। फ़बद्दलल्लज़ीना पस बदल दिया वो जो ज़ुलम ज़ालिम थे मिनहुम उनमें से क़ौलन बात को गैरल्लज़ी ना के वो जो क़ीला कहा गया लहुम वास्ते उन सबसे फ़अरसलना पस भेजा हमने अलैहिम ऊपर उन सबके रिजज़म मिनस समाई गंदगी आसमान से बिमा कानू यज़लिमून जो थे वो जुल्म करने वाले। और ये जो है ये वाक़या वाक़या तिया का है। जब उनसे कहा गया था, जब उन्होंने कहा था ना कि हमने एक ही तरह का खाना नहीं खाना, ये मनोसलवा नहीं खाना, हमें तो ज़मीन से उगी हुई चीज़ें चाहिए और उस वक्त और कहा था तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कौमी जब्बारीन रहते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। और जो है ना और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा था कि तुम जब इसमें दाखिल होना तो सजदा करते हो, यानी अपने सरों को थोड़ा झुका लेना। तो उन्होंने और ये भी दुआ करते जाना कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे। हित्ततुन कहना, तो उन्होंने हित्ततुन की जगह क्या कहा हिंततुन, क्योंकि वो तो उन्होंने गिला मांगना था ना, तो उन्होंने ऐसी अल्फाज से बदल दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म किया, जबकि अल्लाह ताला उन्हें खुद जो है साथ साथ ताकीद कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। फ़बद्दलल्लज़ीना पस बदल दिया ज़ुल्म जो जालिम थे मिनहुम उनमें से क़ौलन बात को गैरल्लज़ी ना के वो जो क़ीला कही गई लहुम वास्ते उनसे फ़अरसलना पस भेजा हमने अलैहिम उन पर रिज़्ज़म गंदगी मिनस समाई आसमान से बिमा कानू यज़लिमून बवजह इसके कि वो जुल्म करते थे। वस्अलहुम और पूछिए उन सब से अनिल क़रियती बस्ती में से अल्लती वो जो कानत थी हाज़िरतल बहरी जो मौजूद थी दरिया के पास इस जब यादूना वो ज्यादती करते थे फिस्सब्ती हफ्ते के दिन में इस ततीहिम जब आती थी आने लगी थी ही तानुहुम मछलियाँ उन सब के पास यौम सबअतिहिम हफ्ते के दिन में शुर्रान ज्यादा व यौम और दिन ला यस्बितून बाकी दिनों में वो कम नहीं आती थी, कम आती थी। ला ततीहिम नहीं आती थी वो। कज़ालिका इसी तरह नबलूहुम हम आजमाते हैं उन सबको बिमा वजह जो कानू थे यफसुकून वो फिस्क करने वाले। जो मैंने आपको पहले बात बताई कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो इबादत का टाइम है ना, इबादत का वक्त है वो कम किया। और जुमे के लिए ख़ास जुमे के दिन, और उनका इबादत का वक्त होता था हफ्ते के दिन, लेकिन वो हफ्ते के दिन फिर कोई दूसरा काम नहीं करते थे, सिर्फ इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था। तो अल्लाह ताला हम पे वो आजमाइश ना डालना जिसमें हम पूरे ना उतर सके, हमें माफ़ कर देना, हमें बख्श देना। आमीन सुम्मा आमीन।
وَإِذْ اور جب قالت کہا امت ایک قوم نے منہم ان میں سے لما ساتھ جو تعیذون تم نصیحت کرتے ہو قوما اللہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی مہلکہم ہلاک کر دے ان سب کو او معذبہم یا وہ عذاب دے دے ان سب کو عذاباً عذاب بھی شدیدہ بہت سخت. اچھا اور جو یہاں ہمارے پاس حاضرۃ البحری ہے نا یعنی دریا کے کنارے میں موجود بستی تو اس بستی کا نام اس شہر کا نام جو تھا اس بستی کا نام وہ اریحا تھا. قالو کہتے ہیں معذرت الزام کو اتارنے کے لیے الا طرف ربکم رب تمہارے نے ولعلہم تاکہ وہ سب یتقون وہ ڈریں یعنی وہ اپنے معافی مانگ لے ڈر رہے. فلما پس البتہ جو نسو وہ بھول گئے ما جو ذکروا نصیحت کی گئی بھی اس کے ساتھ انجینا نجات دی ہم نے انجینا الذین نجات دی وہ جو ینہونا روکتے تھے ان السوء برائی سے. وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ وہ جو ظلموا ظالم میں بِعَذَابٍ ساتھ عذاب کے جو بئیسم بڑے تھے بما ساتھ جو کانو تھے یفسقون وہ کرتے. ما پس البتہ جو اتو حد سے بڑے ان سے ما جو نہو منع کیا انہو اس سے قلنا کہا ہم نے لہم واسطے ان سب کے کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر دھتکارے ہوئے. وَإِذْ اور جب تأذن خبر دی ربو کا تیرے رب نے لیبعثن ضرور ہم اٹھائیں گے علیہم ان سب کے اوپر الی طرف یوم القیامت قیامت کے دن من یسومہم جس میں وہ مبتلا تھے سوء العذاب برے عذاب کے ساتھ. ان بے شک رب کا رب تیرا لسریع العقاب جلد ہی عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک تیرا رب بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. یعنی ہمیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے تک کی توبہ کی کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے مرنے سے پہلے تک کا. اور یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر اللہ تو کتنا خوبصورت ہے نا کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ کہتا ہے کہ بندے اگر تو نے دن میں گناہ کیا اور تو رات کو معافی مانگتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. تو رات میں گناہ کرے اور دن میں معافی مانگے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو میری طرف لوٹ آ ٹھیک. اور پھر ہم اس بات کو اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے 5 نمازیں آئی ہیں عبادت کی اور اس میں بھی فرض نمازوں کی طرف کتنا زیادہ ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں اس کا وہ ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب بتائیں کہ کیا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے یا بندر انسان سے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے تو یہ بندر اور خنزیر بنے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے یا یہ بھی جانور کھا سکتے؟ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا قوموں پہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ استغفار پڑھنا انبیاء کرام تمام انبیاء کا شیوا تھا. وَإِذْ اور جب تأذن خبر کر دی رب کا تیرے رب نے لیبعثن کہ ہم ضرور اٹھائیں گے علیہم ان سب کی طرف الی طرف یوم القیامت قیامت کے دن من یسومہم جو وہ مبتلا تھے اس میں سوء العذاب برے عذاب کے ساتھ. ان بے شک رب کا تیرے رب لسریع العقاب جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور وہ بہت سی زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَطَعْنَاهُمْ اور جدا کر دیا ہم نے فی الارض زمین سے امماً گروہ کو منہم الصالحون وہ سب نیک تھے ومنہم اور ان میں سے دون ذلک دوسرے بھی اس کے علاوہ بھی تھے یعنی نیک بھی لوگ آئے ہیں اور برے لوگ بھی آئے. وبلوناہم اور ہم نے آزمایا ان سب کو بالحسناتی 7 نیکیوں کے والسیئاتی اور 7 برائیوں کے لعلہم شاید کہ وہ سب یرجعون وہ لوٹ جائیں. فخلفا پس پیچھے آئے من بعدہم ان کے بعد خلفن
جانشین ورثو وارث ہیں، ورث الکتاب وارث ہے کتاب کے، یاخذون وہ لیتے ہیں ارزن اسباب، حاضر یہ حاضل ادنا یہ چھوٹے چھوٹے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں سیغفر لنا ہم تو معاف کر لیے جائیں گے، وَإِن یأتihim اور یہ کہ آئے وہ سب ارزن اسباب کے ساتھ مثل اس کے برابر یعنی اس سے دگنا بھی اگر ہو، یاخذہ وہ اس کو لے لیتے ہیں، علم کیا نہیں یؤخذ وہ لیتے علیہم ان سب سے میثاق الذین جو وعدہ کیا تھا، میثاق الکتاب جو وعدہ کیا تھا کتاب میں، اللہ یہ کہ نہیں یقولو وہ کہیں گے اللہ اللہ کے اوپر الا الحق مگر حق، ودرسو اور پڑھا انہوں نے معافی اس میں، والدار الآخرت اور گھر آخرت کا، خیر للذین بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو یتقون وہ ڈرتے ہیں، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے، والذین اور وہ جو یمسکون جو خوب پکڑتے ہیں بالکتابی کتاب کو یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ان بے شک لا نہیں نضیع ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ پتہ چلا نا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے موسیٰ کے سارے واقعات پڑھے تھے، فوراً ہی کہیں ہم کھو نہ جائیں، کہیں ہم اسی میں ڈوب نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ جو پکڑتے ہیں جو خوب مضبوطی سے پکڑتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن پاک کو اور نماز کو قائم کرتے ہیں، بے شک جو احسان کرنے والے ہیں جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم اوپر ان سب کے، کأنہ گویا کہ اس کو ذلۃ صاحبان ہے، وظنوا اور گمان کرتے تھے انہ یہ کہ وہ واقع گر پڑے گا بہم ان کے اوپر، خذوا کہا لو ماں جو آتیناکم دی ہم نے تم کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، وذکروا اور یاد کرو معافی جو اس میں ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون تم ڈرو، وَإِذْ اور جب اخذ لیا رب کا رب تیرے نے، من بنی آدم سے، من سے ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم اولادوں سے، یعنی جس وقت کے روحیں ہیں، اور بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھوں سے اولادیں جو ہیں وہ نکالی، واشہدہم اور ان سے گواہی لی، علی انفسہم اوپر ان سب کی جانوں کے، یہاں عہد الست کا بات ہو رہی ہے، الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب کہنے لگے قالوا بلا کہ سب کیا کہنے لگے، ہاں شہیدنا ہم گواہ ہیں، اور تقولو یہ کہ تم کو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا بے شک کننا ہم ان سے ہاذا یہ غافلین غافل ہو گئے تھے، او تقولو یا تم کو، انما بے شک جو اشرکا شریک کیا تو نے، آباؤنا تمہارے باپوں نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور ہم، ذریتن اولاد ہیں، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا پس تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما ساتھ جو، فعل المبتلون جو اس برے کام میں مبتلا ہیں، وکذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یرجعون اور شاید کہ وہ سب لوٹ آئیں، وتلو اور پڑھیے علیہم ان پر، نبأ الذی وتلو اور پڑھیے علیہم ان پر، نبأ الذی خبر وہ جو، آتیناہ دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی نشانی میں سے، فانسلخ پس نکل گیا، منہا اس سے، فاتبعہ پس پیروی کی، فاتبعہ شیطان شیطان کی، فکانا پس ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے، اور اگر شئنا ہم چاہیں، لرفعناہ ہم اٹھا لیتے اس کو، بہا اس کے ساتھ، ولکنہ اور لیکن اس کو، اقلدا لگ گیا، الی الارض زمین میں یعنی وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، واتبع اور پیروی کی، ہوا اپنی خواہشات کی، فمثلہ اس کی پس مثال اس کی، کمثل الکلب گویا کہ مثال کتے کی، این تحمل یہ کہ بوجھ رکھے، علیہ اس پر، یلحظ اس کی زبان لٹک جاتی ہے، او تترکو یا اس سے ہٹا دے، یلحظ پھر بھی اس کی زبان لٹکی ہوتی ہے، ذالک یہ مثال ہے، مثل القوم الذین قوم اس کی وہ جو کذبوا جھٹاتی ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فاقصص القصص پس بیان کیجئے قصہ، لعلہم شاید کہ وہ سب، یتفکرون وہ غور و فکر کریں۔ ساء برا ہے، مثلا القوم الذین مثال اس قوم کی وہ جو کذبوا جھٹلاتی ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور وہ اپن سب، کانو تھے، یظلمون ظلم کرنے والے، من یہد اللہ یعنی وہ سب اپنے آنکھوں پر وہ سب ظلم کرنے والے تھے،
من یہد اللہ جس کو ہدایت دے اللہ فہو المہتدی پس وہ ہدایت پہ آ گیا، ومن یضلل اور جس کو گمراہ کرے فاولئک پس یہی ہم الخاسرون وہ سب خسارہ پانے والے ہیں، ولقد اور البتہ جب زرعنا پیدا کیا ہم نے لجہنم واسطے جہنم کے کثیرا من الجن والانس بہت سے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، لہم قلوب لا یفقہون واسطے ان سب کے دل ہیں نہیں وہ سمجھتے۔ غور و فکر کرنے والی بات آ رہی ہے، نہیں سمجھتے اس کے بہا اس کے ساتھ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا نہیں وہ دیکھتے اس سے۔ دوسری بات ہو گئی وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بہا نہیں وہ سنتے اس کو۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی یعنی آیت نمبر 176، اس میں ہم اس کو دیکھیں کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ولو اور اگر شئنا ہم چاہیں یعنی اللہ چاہے، لرفعناہ تو ہم البتہ بلند کر دیتے اس کو بہا اس کے ساتھ، ولکنہ اور لیکن اس کو اخلدا وہ مائل ہو گیا تھا الی الارض زمین کی طرف، واتبع ہوا اور پیروی کری اپنی خواہشات کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے بالکل ایسا ہی واقعہ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں بلعم بن باورا جو قوم ظالمین کے طرف ایک بہت بڑا عالم تھا، تو ایسا وہ علم میں بہت زیادہ پہنچا ہوا تھا، اور لوگوں نے جب اس کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے اس قوم کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کریں، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پاس اصل میں اس میں اعظم اس کے پاس تھا، اور اسی اسم اعظم سے جو ہے نا اپنی دعائیں کرتا تھا اس کے طفیل۔ تو پھر جب اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا، ابو عامر راہب جو تھا اس نے بھی بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا تکذیب کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہوتا اپنے شہر سے دور کسی دور جگہ پہ، کیونکہ اس نے بد دعا کی تھی کہ جو ہم میں سے کاذب ہو وہ جو ہے اپنے اس شہر میں نہ مرے بلکہ بہت ذلیل و رسوا ہو کے مرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کے مرا۔ اسی طرح ہم بلعم بن باورا کو دیکھتے ہیں کہ بلعم بن باورا جو تھا نا، اس نے جب دعا کی جو بھی اس کے محرکات ہوئے، جو بھی وجوہات بنی اس کی دعا کرنے کی، تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری زبان اس طرح لٹک گئی کہ میں جب بد دعا کر رہا تھا تو وہ بد دعا میری اپنی قوم کے لیے نکل رہی تھی، اور قوم والے سے کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے یہ اب میرے اختیار میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ جب جس کو میں چاہوں اسے بلند کر سکتا ہوں، اور جس کو میں نہ چاہوں اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس مثال گویا کہ اس کتے کی، ان تحمل یہ کہ وہ بوجھ رکھ دو اس پہ علیہ اس کے اوپر، یلحس زبان اس کی لٹک جاتی ہے، یعنی اگر اس کے کتے کے اوپر کوئی بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کے وہ بوجھ کی وجہ سے اس کی زبان لٹک جاتی ہے، او تترکہ یا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یلحس تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوتی ہے۔ ذالک یہ مثل مثال القوم الذین اس قوم کی وہ جو کذب جھٹلاتا ہے بآیاتنا ہماری آیات کو، فقصص پس بیان کیجئے، فقصص القصص اس قصے کو، لعلہم شاید کہ وہ سب یتفکرون وہ سب غور و فکر کریں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے، باقی تمام اس کے حالات جو ہے وہ تو ہمیں سنت نبوی پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیسے ہوا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے تاکہ انسان زیادہ بکھر نہ جائے، وہ سنت نبوی کی طرف بھی مائل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساء برا ہے مثل القوم الذین، ساء برا ہے مثل مثال، للقوم الذین وہ جو قوم وہ جو کذبوا جھٹلاتی ہے بآیاتنا ہماری آیت کو، وانفسہم اور وہ سب کانو تھے یظلمون وہ ظلم کرنے والے۔ یعنی قوم میں سے یعنی جب بھی کوئی شخص جو ہے ہماری آیات کو یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے آئے ہیں نا، اور وہ جھٹلاتے سب سے زیادہ قوم کے سردار یعنی مالدار لوگ ہی جھٹلاتے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، پس جس کو وہ ہدایت دے اللہ پس اس کو ہدایت مل جاتی ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کرے فاولئک هم الخاسرون پس وہ سب خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں ہدایت دی تھی تو حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آئے، ان کے دل میں ہدایت آئی تھی، اور ابو جہل جو کہ ابو الحکمت کہلاتا تھا، یعنی اس کے پاس علم و حکمت بہت زیادہ تھی، اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ اسی طرح ابو جہل ہی رہ گیا۔ من یہد ولقد اور البتہ جب ذرا پیدا کیا ہم نے جہنم جہنم کے لیے کثیرم بہت سے من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جہنم کو بھریں گے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، وہ جن اور انسان جو اللہ کے نافرمان ہوئے، لہم واسطے ان سب کے، بہت غور طلب آیت آئی کہ ان سب کے دل تو ہیں لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں، لہم قلوب واسطے ان سب کے دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے اس کو، بہا اس کے ساتھ، ولہم اعین اور اس کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے اس سے، ولہم آذان اور واسطے ان سب کے کان ہیں، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، بہا اس کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں کہ جو قومیں جو مذاہب دوسرے ہیں اس میں کیا کہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ آتی ہے؟ کتنے ذہین لوگ ہر مذہب میں موجود ہیں لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ خالق و مالک ایک ہے، تو پھر وہ اس کے باوجود اس کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہم نے خدا بنائے ہوئے، یہ جو ہم نے اپنے دلوں کے خدا بنا رکھے ہیں نا، یہ سب ہمارے کام آتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم آتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ان کے کسی کام نہیں آتے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوتے ہیں، ان کے اپنی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ اولئک کالانعام گویا کے جانور، بل ہم بلکہ وہ سب اضل گمراہ ہیں، اولئک یہی ہم الغافلون وہ سب غافل ہیں، وللہ الاسماء الحسنی اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے اچھے نام، فادعوہ بہا پس پکارو اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں وہ سب بہت برکتوں والے ہیں، اور انہی 99 ناموں کے ساتھ ہی یعنی اللہ کو خالص اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو، بھگوان کوئی اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح جو یہ مشرکین مکہ اپنی مورتیوں کے نام رکھتے تھے وہ بھی کوئی اللہ نہیں، اسی طرح یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نہیں وہ اللہ کا بیٹے نہیں ہے، اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا بلکہ ابن اللہ کہا، اللہ ہی کہہ دیا، نعوذ باللہ، تو وہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کو صرف اللہ ہی کے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دو وہ جو یلحدون کمی بیشی کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، سیجزون ضرور وہ جزا پائیں گے، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے ہیں، وممن اور سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، امۃ یہدون جماعت وہ ہدایت پہ ہے، بالحق حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور وہ اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے، اس کو اپنے بندوں کو پتہ ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جماعت پیدا ایسی کر رکھی کہ وہ ہمیشہ راہ پہ ہوتی ہے، یعنی ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہی ہے جو اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی کرتی ہے، گو وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ مکمل پابندی کرتی ہے اور اس کے حق سے تجاوز نہیں کرتی، والذین اور وہ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات کو، سنستدرجہم ضرور ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے، من حیث جہاں سے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے، جتنی بھی زندگی وہ یہاں گزار لے، جیسے بھی عمل کر لے، لیکن اس کو لوٹ کر ضرور جانا ہے، تو آہستہ آہستہ یعنی جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان کیا تمام مخلوقات، جانور بھی تھوڑے عرصے کے بعد مر جاتے ہیں، جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح پرندے بھی، جو پرندے بوڑھے ہو جاتے ہیں
یا کچھ جلدی مر جاتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں کوئی جو ہے پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی تو پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد مرتا ہے، کوئی درمیانی عمر میں مرتا ہے اور کوئی لمبی عمر میں مر جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ڈھیل دیں ان سب کو، ان بے شک قیدی چال ان کی متین جو ہے وہ مضبوط ہے، یعنی میں نے ان کو ڈھیل دی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ڈھیل دی ان سب کو، لہم کا مطلب ان سب کو، اور میں نے ان سب کو ڈھیل دے دی، اور بے شک میری جو چال ہے یعنی اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اولم، کیا اور نہیں، یتفکر، وہ غور و فکر کرتے، ما جو بصاحبہم تمہارا ساتھی ہے، من جنہ وہ ان کو جنون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ مجنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے یہ مگر صرف ڈر سنانے والے واضح۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ان کو بھی تو یہی کہتے تھے نا، ہم نے پیچھے قوم نوح پڑھی، عاد پڑھی، سمود پڑھی، قوم موسیٰ پڑھی، فرعون کا سارا قصہ پڑھا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہم تواتر سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے آپ کو اس طرح ان القاب سے پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جو میرے بھیجے ہوئے ہیں، جو میرے ڈر سنانے والے ہیں، ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اولم، کیا اور نہیں، ینظروا، وہ دیکھتے، فی ملکوت السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کچھ بھی، وَأَن، اور یہ کہ عسیٰ، عین ممکن ہے، ان یکون، یہ کہ وہ قد اقترب، نزدیک ہو جائے، اجلہم، مدت ان سب کی، یعنی وہ جلدی مر جائے، فبأی، پس کون، حدیث، بعد میں، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لانے والے، یعنی جب وہ مر جائیں گے تو کیا وہ اس وقت مرنے کے قریب آ کے ایمان لائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کرے اللہ، فلا ہادی لہ، پس کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا، ویذرہم، اور وہ چھوڑ دیا اس کو، فی طغیانہم، اس کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بہکے جاتے ہیں، یسألونک، آپ سے وہ سوال کرتے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب مقرر ہے، مرساہا، اس کا وقت، اس کے آنے کا وقت کب مقرر ہے، قل، کہہ دو، انما، بے شک جو، علمہا، علم اس کا، عند، پاس، ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ، اور یہ وہی جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل علیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں بتایا، لیکن قیامت کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتایا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بھی بتائیے نا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی عالم کو علم غیب نہیں ہے، وہ صرف وہی سب کچھ بتاتے ہیں جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، اس بات کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اب کیوں؟ دیکھیں یہاں کہا لا نہیں، یجلیہا، کوئی ظاہر کرتا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت کو، یعنی اس کا وقت تو پتہ ہی نہیں کسی کو، الا، مگر، ہوا، یعنی وہی، یعنی اللہ ہی کو پتہ ہے اس کا وقت، ثقلت، بھاری بات ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئی تمہارے پاس، الا، مگر، بغتۃ، اچانک۔ اب یہاں جو لفظ بغتتاً ہے تو اچانک قیامت آ جائے گی کیسے؟ جب انسان مر جاتا تو قیامت تو شروع ہو جاتی ہے نا، اس کا رابطہ تو اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اب اس کا رابطہ اس دنیا سے شروع ہوتا ہے جس طرف وہ چلا گیا ہے، اب وہ دنیا میں واپس آ کے نہیں کر سکتا۔ جو انسان ایک دفعہ یہاں سے چلا گیا بس چلا گیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں آنا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ، حفیٌ، کھوج میں لگے ہوئے، انہا، اس کی، یعنی آپ علم غیب کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو
آپ کہہ دیجئے قل، آپ کہہ دیجئے انما بے شک جو علم اس کا عند اللہ پاس اللہ کے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، قل کہہ دو لا نہیں املکو میں اختیار رکھتا لنفسی واسطے اپنی نفس کے نفعن کسی فائدے کا، ولا ضرن اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا مگر ماشاء اللہ جو چاہے اللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی کے فرما رہے ہیں کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی فائدے اور نقصان کا، اگر اختیار رکھتے تو کیا غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، احد میں آتے، خندق میں آتے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کے کھودتے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمام صحابیوں کے ساتھ مل کر خندق کھودتے، تکالیف برداشت کرتے، یا طائف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریر لڑکوں نے پتھر برسائے اور آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہوتا ہے ایسا کبھی کام؟ یا جو مکہ والے آپ کی تکذیب کر رہے تھے تو ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، ولو اور اگر کنتو جانتا عالم الغیب علم غیب کا لستکثرتا زیادہ حاصل کرنا چاہتا من الخیر بھلائیوں کی باتیں، یعنی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پھر میں بھلی ہی بھلی باتیں کرتا اور بری باتیں بالکل میرے ساتھ ہوتی ہی نہیں، اور نہ ہی میرے ساتھ ہوتی نہ صحابہ کرام کے ساتھ، نہ ہی دیکھیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، تو ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے نا، تو یہاں تو نبوت پر مہر لگ گئی ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی۔ وما اور نہیں مسنی السوء اور نہیں مجھے پہنچتی کوئی برائی، ان یہ کہ انا میں الا مگر نذیر ڈر سنانے والا و بشیر اور خوشخبری سنانے والا لقوم واسطے اس قوم کے یؤمنون وہ ایمان لاتے۔ هو الذی وہی ہے وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک نفس واحدہ یعنی ایک جان سے یعنی آدم سے، وجعل منها اور بنایا اس سے زوجہا اس کی زوج سے، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کے ساتھ آرام پکڑے۔ پتہ چلا کہ مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے سکون اور اطمینان کا باعث ہیں لیکن جائز رشتے میں۔ فلما پس البتہ جو تغشاہا ڈھانپ لیا اس کو، حملت اٹھا لیا، حملن بوجھ، خفیفن ہلکا سا، فمرت پس چلی گئی بھی اس کے ساتھ، یعنی جب آدم و حوا ملے تو بی بی حوا یعنی جو پہلی زوج تھی، جو زوج ہیں ان کی آدم علیہ السلام کی، ان کو انہوں نے ڈھانپ لیا اور انہوں نے ایک بوجھ اٹھا لیا۔ فلما پس جب اسقلت اور اسی طرح ساری عورتیں جب نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے تو پھر اولاد کے آنے کی وجہ بنتی ہے نا۔ فلما پس جب اسقلت بوجھل ہو گئی، دعا اللہ پکارا اللہ کو، ربہما رب اس کے رب ان دونوں کے نے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو مرد اور عورت دونوں ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ لئن اگر آتینا دیے گا تو ہم کو صالحا نیک اولاد، لنکونن البتہ ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما پس البتہ جو آتاہما دیا ہم نے ان کو صالحا نیک اولاد، جعل بنایا اس کو لہو واسطے اس کے شرکاء شریک، فیما سے جو آتاہما دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی اب یہاں کیا ہوتا ہے، ہم انسان دیکھیں کتنا بڑا ہم گناہ کر لیتے ہیں کہ جب پکارنا ہوتا ہے، جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو خالص اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شریکوں نے کری ہے، اور پھر نہ صرف یہ کام کرتے ہیں بلکہ آنے والی اولاد کا نام بھی اسی طرح رکھتے ہیں، جیسے عبد المسیح مسیح کا بندہ، جیسے عبد الرسول رسول کا بندہ، تو جیسے عبد البخش بخش کا بندہ، یا عبد الپیر پیر کا بندہ، یعنی ایسے نام رکھتے ہیں جیسے ان لوگوں نے دیے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فتعالی اللہ پس
بلند تر ہے اللہ، اما جو کچھ یشرکون وہ شریک ٹھہراتے، ایشرکونا کیا وہ شریک ٹھہراتے، مالا جو نہیں، یخلق وہ پیدا کر سکتا شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ سب پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے اور دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ ولا یستطیعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم واسطے ان سب کے نصرن کسی مدد کی، ولا اور نہیں انفسہم اپنے آپ کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے۔ وَإِن تدعوہم یہ کہ اگر تم پکارو ان سب کو الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم نہیں وہ تمہاری پیروی کریں گے، سواء علیکم برابر ہے اوپر تمہارے، ادعوتموہم کہ تم ان سب کو پکارو، ام تم صامتون یا تم خاموش رہو۔ یعنی جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، اور ہدایت کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے کہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے جو ان کے باپ دادا جن کو پوچھتے تھے، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر اسی پر یعنی جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے نا، وہ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، نہیں ہم سیدھی راہ پہ نہیں آنے والے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے بت لا حاصل بنائے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے بت ہوتے ہیں اور انہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تو سانپ اور بچھوؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں، یا زندہ و مردہ پیر کی بھی عبادت کر لگتے ہیں کہ بس دینے والی ذات صرف یہی ہے، یہی ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ یہی تو عقیدہ غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس رب سے مانگنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے، یعنی جتنی چیزوں کی بھی تم اپنے لیے شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ پتھر بھی اللہ نے بنائے ہیں، انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں، جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اسی کی عبادت کرنی ہے نا۔ فدعوہم پس پکارو ان سب کو، فلیستجیبوا پس جواب دیں گے، لکم تم کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب دینا انہیں چاہیے نا، جبکہ وہ تو پکار نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ الہم ارجل کیا جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشونا بہا وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ام لہم ایدین یا ان سب کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ وہ پکڑتے ہیں اسے، ام لہم آیون یا ان سب کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یا ان سب کے کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ اس سے سنتے ہیں۔ قل ادعوا کہہ دو کہ پکارو شرکاءکم تم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدون چالے چلو، فلا تنظرون پس ذرا برابر بھی ڈھیل نہیں دیے جاؤ گے، ان بے شک ولی اللہ الذین دوست ہے اللہ وہ جو نزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، یعنی اللہ ہمارے نبی کا بھی دوست ہے اور تمام مومنین کا بھی دوست ہے، یعنی اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر حاجت میں شامل بھی رکھنا ہے، اور جب حاجت پوری ہو جائے تب بھی شکر اللہ ہی کا ادا کرنا ہے۔ وہوا اور وہی ہے یتولی الصالحین وہ دوستی کرنے والا نیکوں کے ساتھ، والذین اور وہ جو تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم کسی مدد کی تمہاری، ولا انفسہم اور نہ ہی وہ سب اپنی جانوں سے، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِن تدعوہم اور یہ کہ تم پکارو ان سب کو، الی الہدی طرف ہدایت کے، لا یسمعوا نہیں وہ سنتے، وتراہم اور دیکھو تو تم ان سب کو، ینظرون وہ آپ کی طرف وہ دیکھتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ سب لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ خذ العفو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کیجئے ان سب سے، وامر اور حکم کیجئے، بالعرف معقول بات کا، اچھی بات کا، وعارض اور اعراض کرے، عن الجاہلین ان ناسمجھ لوگوں سے، وَإِمَّا اور جو يَنزِغَنَّكَ ابھارے آپ کو، من الشیطان شیطان کی طرف، نزغن چھیر سے، فاستعذ باللہ پس اللہ کی پناہ میں آئیں، انہو بے شک وہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اب یہاں اس آیت سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، کوئی شیطانی بات آ رہی ہوتی ہے، یا ہم بلا وجہ افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ بھی ہمارے ساتھ ہم جو چیز نہیں سوچنا چاہ رہے وہ بار بار آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہمیں برائی کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اور یا جو ہمیں حدیث مبارکہ میں شیطان سے پناہ مانگنے کی، شیطان کی چھیڑ سے بچنے کی جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعا پڑھنی چاہیے. یا ہمیں جو قرآن پاک میں آتا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ پڑھ لینا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب شیطان چھیڑ ڈالتا ہے تو ہمیں فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے. ان الذین، بے شک وہ جو نتقوا، وہ ڈرتے ہیں، اذا جب مسہم، چھوتی ہے ان سب کو، طائف، کوئی خطرہ، کوئی وسوسہ، من الشیطان، شیطان کا، تذکروا، تو وہ یاد کر لیتے، فاذا ہم، پس جب وہ سب، مبصرون، دیکھتے ہیں، واخوانہم، اور بھائی ان سب کے، یعنی شیطان کے بھائی، یمدونہم، وہ کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی، برائی کی طرف، گمراہی کی طرف، گمراہی کو کہتے ہیں نا، گمراہی کی طرف، ثم، پھر، لا نہیں، یقصرون، وہ رکتے، وَإِذَا، اور جب، لم نہیں، تأتیم، آئے ان کے پاس، بھی آیتن، کوئی نشانی، قالو، کہتے ہیں، لو لجتبینا، یہ اگر نہیں یہ چن کر لائے ہو، قل، کہہ دیں، انما، بے شک جو، اتبی، میں پیروی کرتا ہوں، ما، جو، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا، یہ، بصائر، سمجھنے کی باتیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، من رب، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کی وہ ایمان جو لاتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، قُرِئَ القرآن، جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فاستمعوا، پس کان لگا لو، لہو، اس کی طرف، وانصتوا، اور چپ رہو، لعلکم، شاید کہ تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. اب یہاں جو یہ قُرِئَ القرآن ہے نا، اکثر اس کو قُرِئَل پڑھتے ہیں، قُرِئَل نہیں پڑھ سکتے نا ہم، کیونکہ ہم روایت حفظ کے مطابق قرآن پاک کو ہم نے پڑھا ہے، تو ہم اسے قُرِئَ القرآن، یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ ہی کی آواز نکالنی ہے. وذکر، اور یاد کر، رب کا، رب تیرے کو، فی نفسی کا، اپنے آپ میں، تضرعاً، گڑگڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہری، اور اتنی آواز میں جو انسان اپنی خود سن سکے اور اسے پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، من القولی، بات میں، بالغدوی، صبح کو، یعنی فجر کے ٹائم، والآصالی، اور شام کو، جب سائے جو ہے وہ ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. ولا تکن، اور مت ہو جانا، من الغافلین، غافلوں میں سے، ان الذین، بے شک وہ جو، عند ربک، پاس تیرے رب کے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے، ویسبحونہ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ولہ، اور واسطے اسی کے، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آیت سجدہ آ گئی ہے، اور یہاں سجدہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو حسرت ہوتی ہے کہ ابن آدم اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور میں اللہ کو سجدہ نہیں کر سکا، یعنی اللہ کی بات نہیں مان سکتا. جب یہاں لکھا ہے نا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو یہ پڑھ رہا ہے، جو یہ سن رہا ہے، اگر اس کے پاس اسی وقت ٹائم ہے اور وہ بالکل تسلی کے ساتھ ہے تو وہ اسی وقت سجدہ کر لے، سیدھا کھڑا ہو، اللہ اکبر کہے، سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، یا سجدے کی دعا پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہہ دے. اتنا سا یہ کام لازمی کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ آراف ختم ہوئی. اب ہم اپنی دوسری سورت شروع کر رہے ہیں، سورہ انفال. اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے، اور انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت.
اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال، کہہ دو کہ مال غنیمت للہ، واسطے اللہ کے، پہلی بات، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. دوسری بات بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال غنیمت ہے، پس ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں تم سب. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اہم بات، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، یہ کہ ہو تم ایمان لانے والے. انما المؤمنون الذین، بے شک مومنین وہ جو، اب یہاں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی کہ کیسے ہوتے ہیں مومن لوگ، ایمان لانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. انما المؤمنون الذین، بے شک وہ جو ایمان لانے والے وہ جو، اذا جب، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب، تلیت، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان سب کے اوپر، آیاتہ، آیات اس کی، زادتہم، زادتہم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جاتی ہے ان سب میں، ایمانن، ان کا ایمان، وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون. اب یہاں ہمیں 3 باتیں بتائیں اس آیت میں. پہلا، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں نا، اور پھر جب مائل اس کی طرف ہو جائیں گے تو پھر ایمان بڑھ جاتا ہے. دوسری بات، اور پھر وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. تیسری بات، آگے ہم اگلی بات پڑھ رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں. وقت پر پڑھی جانے والی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کسی کام میں کسی وجہ سے کوئی مصروف ہو تو وہ اگر نماز نہیں پڑھ سکے تو اس کی نماز معاف ہو جائے گی. نہیں، آپ دوسرے وقت میں اس نماز کے فرض کو لازمی ادا کر لیں. وَمِمَّا، اور جو کچھ، رزقناہم، رزق دیا ہم نے تم کو، یعنی ان سب کو جو رزق دیا ہم نے، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک، یہی، ہم المؤمنون حقا، وہ سب مومن ہیں سچے، لہم، واسطے ان سب کے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. کما، گویا کہ، اخرجہ کا، نکالا آپ کو، آپ کو رب کا، رب تیرے نے، من بیتی کا، تیرے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ہجرت مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف نکلے تھے. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنین میں سے، لکارہون، البتہ ان کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، یجادلونک، وہ جھگڑ رہے تھے، فی الحق، حق میں، سچ کے بارے میں، بعد، جبکہ، ما، جو، تبینہ، واضح ہو گئی، کانما، گویا کہ وہ، یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں. اچھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق میں 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات ہم نے کی کہ ہجرت مدینہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ نبی پاک کو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. دوسری بات کیا ہوئی کہ مقام بدر پہ، یعنی جو پہلی اسلام کی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، تو اس وقت بھی آپ حق کے ساتھ، یعنی سچائی کے ساتھ، جب اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نکلے تھے، اور اس وقت مومنین کے ایک گروہ کو وہ بات ناگوار گزر رہی تھی. جب مسلمان مکہ میں تھے، مکہ میں مسلمان تھے، تو وہ آپ سے جہاد کی وہ کرتے تھے، اجازت مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے آپ نے بھی اجازت نہیں دی. لیکن جب مدینہ میں آ گئے، مسلمان آرام اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، تو پھر جب یہ وقت آیا تو اب لوگوں کو وہ بات ناگوار گزری، کیونکہ اب وہ آرام میں آ گئے تھے نا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جب مشقت کا کام کر رہے ہیں تو جب کرتے رہے تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم سکون آ جائے اور دوبارہ کوئی ہمیں مشقت کے کام کی طرف پھیرے گا تو وہ ہمیں برا لگتا ہے. بالکل ایسے ہی مسلمانوں کو اس وقت وہ بات اچھی نہیں لگی، اور وہ جھگڑنے لگے کہ اب ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. وَإِذْ، اور جب، یعیدکم اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، احدت طائفت
فرقتین، ایک جماعت ایک کو دو جماعتوں میں سے، انہا یہ کہ وہ لکم واسطے تمہارے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا یہ کہ غیر نہ کہ ذات شوکتی بغیر کیل کاٹوں کے یعنی بغیر تکلیف کے ہو، تکونو تم چاہتے ہو، لکم اس کو، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یحق الحق یہ کہ وہ حق کو حق کرے، بکلمات ہی ساتھ اس کی بات کے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، یعنی جڑ کو کافروں کی کاٹ دے، لیحق الحق تاکہ حق ہو جائے، ویبطل الباطل اور باطل باطل ہو جائے، ولو کرہ المجرمین اگرچہ یہ بات مجرموں کو بری لگتی ہے، اس جب تستغیثون وہ یاد کرتے ہیں ربکم رب تمہارے سے، فاستجابا پس قبول کیا، لکم تم سے، انی یہ کہ میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین جو لگاتار آئیں گے، وما اور نہیں جعلہ بنایا اللہ نے، جعلہ اللہ بنایا اللہ نے، الا مگر بشرا بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے، ولیتطمئن اور تاکہ اطمینان پا جائے، بھی اس کے ساتھ، قلوبکم دل تمہارے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، اذ یغشیکم النعاس جبکہ ڈال دی تمہارے اوپر اونگ یعنی ہلکی سی نیند کا جھونکا آیا، امنتن امن کے ساتھ، منہ اس میں، وینزل اور وہ نازل کیا، علیکم اوپر تمہارے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، پہلی بات اونگ آئی، دوسری بات اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، لیطہرکم تاکہ تم کو پاک کر دے، بھی اس کے ساتھ، ویذھب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی گندگی یعنی دل میں جو خوف اور ڈر آ رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے وسوسے آ رہے ہیں ان کو نکال دے اللہ تعالیٰ، ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ولیثبت اور تاکہ ثابت کر دے، بہ الاقدام تمہارے قدموں کو، اس جب یوں ہی وہ وحی کی رب کا تیرے رب نے، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی یہ کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس ثابت قدم رہو وہ جو ایمان لانے والے ہیں، سألقی ضرور میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جو کافر ہیں، رعبا روب کو، فضربوا پس مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پہ، وضربوا اور مارو، منہم ان سب کو، کل بنان ان کے پور پور پر یعنی ان کے جوڑوں پہ مارنا، ذالک یعنی یہ ایک آزمائش تھی نا کہ کہا کہ لڑائی بھی ہوگی تو آپ نے ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے، کیونکہ وہاں سے فرشتوں کی مدد بھی آ رہی ہے، اور مطلب یہ کہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی ہوتی ہے، یقین کامل کی بات ہے، اور وہی اسی یقین کی آزمائش ہو رہی تھی، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے، شاق اللہ مخالفت کی تھی ان کافروں نے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ اور وَمَن يُشَاقِّقِ اللَّهَ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم یہ، فذوقوہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ اور یہ کہ للکافرین واسطے کافروں کے، عذاب النار کا مطلب ہوتا ہے آگ کا عذاب ہے، جیسے کہ اس کی مثال کیا ہے، جیسے قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، ان سب پہ مختلف عذاب آئے، تو کافروں کا مقدر بھی دوزخ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم الذین جب تمہارا سامنا ہو، جب تم ملاقات کرو وہ جو کفر کافر ہیں، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، ومن یولیہم اور جو کوئی پیٹ پھیرے ان سب میں سے، یومئذ اس دن، دبرہ پیٹ پھیر کر، اذا جب، الا مگر، متحرفا لقتال چال چلنے کے لیے، قتل کے لیے، او متحیزن یا جا ملنا ہو، الا طرف، فئتن جماعت نے، فقد پس البتہ، باء تکلیف آئی، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم ہے، وبئس المصیر اور ٹھکانہ ہے برا۔ اچھا یہاں نا جنگ کے دو اصول سکھائے گئے ہیں کہ جنگ میں جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر جو ہے نا فوراً پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن
جنگی حکمت عملی، جیسے کوئی چال چلنی ہو تو آپ پیچھے کی طرف مڑے تاکہ دشمن جو ہے وہ تھوڑا آپ کی طرف سے غیر متوجہ ہو جائے، اور یا اپنی ہی پیچھے جو فوج آ رہی ہو، جو تازہ کمند آ رہی ہو، تازہ تو ان سے ملنا ہو، تو اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ، ان دو باتوں کے علاوہ، اگر کوئی جنگ میں سے پیٹ پھیر کے بھاگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ فلم پس نہیں تقتلوہم تم قتل کرو ان سب کو، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ قتلہم قتل کیا ان سب نے، وما رمیتا اور نہیں پھینکی آپ نے، اس جب رمیتا پھینکی، ولیکن اللہ رما اور لیکن پھینکا ہے اس کو اللہ نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت جو ہے وہ کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تھی۔ تو جب کسی مٹھی بھر ریت پھینکی تو وہ ہر کافر کی آنکھ میں لگی ہے اس ریت کے ذرے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اس کے ذریعے آزمائے مومنین کو، منہو اس سے، بلاء حسنا سامان کی قلت بھی تھی، تکلیفیں بھی تھی اور اس کے ساتھ اچھائی بھی تھی، یعنی دل کو سکون بھی تھا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے، ذالکم یہ تمہارے لیے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین تدبیریں کافروں کے، این تستفتحوا یہ کہ تم چاہتے ہو، فقد پس البتہ جاءکم الفتح آئی تمہارے پاس فتح، وان تنتہوا اور یہ کہ تم باز آ جاؤ، فہوا پس وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود ہم بھی دوبارہ کریں گے، ولن تغنیا اور ہرگز نہیں کام آئے گا، عنکم تم سے، فئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اگرچہ کثرت وہ زیادہ ہو، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور مت پیٹ پھیرو عنہ اس سے، وانتم اور یہ کہ تم تسمعون تم سنتے ہو، ولا اور نہیں تکونو تم ہو جانا کالذین گویا کہ وہ جو قالو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے، یعنی پچھلے قوموں جیسی جو ہے نا حرکت نہیں کرنی کہ وہ اپنے نبیوں کہتے تھے یا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، بلکہ سنو اور مانو بھی۔ ان بے شک شر الدواب بدترین جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک، سمم بہرے ہیں، سم البکم الذین گونگے ہیں وہ جو لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، ولو اور اگر علیم اللہ جانے اللہ تعالیٰ فیہم ان میں خیر بھلائی، لاسمعہم البتہ ان سب کو سنا دیتا، ولو اسمعہم اور اگر وہ سنتے وہ سب، لتولوا البتہ پھر جاتے، وہم موردون اور وہ تو ہیں ہی پھرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پکارو جواب دو، للہ واسطے اللہ کے، ولی رسولی اور اس کے رسول کے لیے، اذا جب دعاکم پکارا جائے تم کو، لما یحییکم تاکہ وہ زندہ کرے تم میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یحول وہ حائل ہے، بین المرء درمیان آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ اس کو الیہ اسی کی طرف تحشرون لوٹ کر جانا ہے، واتقوا اور ڈرو، فتنۃ لا تصیبن الذین اس فتنے سے نہیں پہنچے گی وہ جو ظلم و ظالم ہے، منکم تم میں سے، خاص طور پہ، یعنی آزمائش اور ڈرو اس آزمائش سے جو کہ پہنچے گی صرف ظالموں کو خاص طور پر، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وذکروا اور یاد کرو، اس جب تم تھے تم قلیل تھوڑے، مستضعفون تم ڈرتے کمزور تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس یہ کہ وہ اچک لیں گے تم کو لوگ، فآواکم پس جگہ دی ہم نے تم کو، وأیدکم اور مدد کی تمہاری، بنصرہ ساتھ مدد کے، یعنی قوت دی تم کو مدد کے ساتھ، ورزقکم ایدکم کا مطلب اصل میں مدد کی بھی ہے اور قوت دی بھی ہے، لیکن کیونکہ ساتھ ایدکم کے ساتھ اور مدد کی تمہاری،
بنصری ساتھ اس کی مدد کے، تو قوت دی تم کو اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ میں سے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ نہیں خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول سے، ولا تخونوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم آپس کی امانتوں میں، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو، یعنی دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، روح کی امانت ہے، یعنی ہمارے زندگی کے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سچے رہو۔ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ ہے، دیکھیں وہاں جنگ کی بات ہو رہی تھی اور فوراً ہی ہمارے معاشرے کی، ہمارے اندر کی جو خرابیاں ان کو دور کرنے کی بھی بات ہوگی کہ آپس میں خیانت نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ خائن نہیں ہونا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ سچے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک جو اموالکم تمہارے مال ہے، واولادکم اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عندہ پاس اس کے اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا یہ کہ تم ڈرو، یجعل لکم بنا دے گا تم کو فرقانا فرق کرنے والا، وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا لکم تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم صاحب فضل ہے بہت بڑا ہے، وَإِذْ اور جب یمکروا وہ مکر کر رہے تھے، بِکَ الَّذِينَ ساتھ وہ جو کفروا کافر لیُثْبِتُوکَ کہ قید کر دیں آپ کو، او یقتلوک یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا نکال دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکر کر رہے تھے، وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر چل رہا تھا، مکرہ کا مطلب چال چلنا، مکر کرنا، تدبیر کرنا، سارے مطالب ہیں اس کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہتر ہے چال چلنے میں، تدبیر کرنے میں، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان سب پر آیاتنا ہماری آیت، قالو کہتے ہیں قد البتہ سمعنا سنا ہم نے، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا البتہ کہیں، مثل ھذا القرآن مثل ھذا اس کی مثال یعنی اسی جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلوں کی سی۔ تو نضر بن حارث ایک تاجر تھا، یہود و نصارہ کے علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا تجارت کی غرض سے، تو اس نے نا تورات اور انجیل کی باتیں وہاں سن رکھی تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت آئی تو اس نے کے کہا کہ یہ تو وہی پچھلوں کی کہانیاں ہیں، تو وہ شاعر بھی تھا، کہتا اگر میں بھی چاہوں تو اس طرح کی قصہ بنا سکتا ہوں، تو صحابہ کرام نے اسے کہا کہ اگر تم بنا سکتے تو بنا کر لاؤ، تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، یہی تو قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس جیسی آیت، اس جیسا انداز بیان کہیں بھی بہترین سے بہترین شاعر بھی نہیں لکھ سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام ہے، خالص اللہ کا۔ وَإِذْ اور جب قالوا اللہم اور کہتے ہیں اے اللہ ان یہ کہ کانا ہے ھذا یہ هو الحق وہ حق من عندک پاس تیرے سے، فامطر پس برسا ہم پر، علینا اوپر ہمارے، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، یعنی ابو جہل کہتا تھا کہ اگر یہ نبی امی چچے ہیں اور تو پھر ہم پر نا آسمان سے پتھر برسا، اس نے کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، ابھی اتنا یا پھیر دے ہمیں بعذاب علیم دردناک عذاب کی طرف، بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، اللہ کی باتوں کو مانتے، اپنے لیے خود ہی بد دعا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں ابو جہل کا حال کیا ہوا تھا، جب یہ سارے کفار ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، تو ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہم کو تو وہ مل گیا بدلہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، کیا تم کو وہ بدلہ ملا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا؟ تو ان تمام یعنی یہ تو لاشیں تھی نا، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہم نے بھی پا لیا، یعنی جہنم کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ وما اور نہیں کان الغوا ہے اللہ تعالیٰ یعذبہم یہ کہ وہ عذاب دے ان سب کو، وانت اور تو فیہم ان میں ہو، یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ہم جو ہے نا اس بستی پر عذاب بھیج دے۔ وما اور نہیں کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ معذبہم یہ کہ عذاب دے ان سب کو، وہم اور وہ سب یستغفرون جبکہ وہ بخشش طلب کر رہے ہوں، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قوم میں جس نبی اور رسول موجود ہوتے ہیں اللہ وہاں عذاب نہیں بھیجتا، جب رسول وہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد اس جگہ پہ عذاب آتا ہے، یہی ہم نے پچھلی قوموں کا پڑھا ہے حال۔
پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو نہیں عذاب دے سکتا جب لوگ مجھ سے بخشش طلب کر رہے ہوں، جب لوگ مجھے مان رہے ہوں، جب لوگ مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بستی ایسی تھی، قوم یونس کی بستی، جس نے جب دیکھا کہ ان کے درمیان ان کے نبی نہیں ہے اور وہ ان کو بتا کر چلے گئے تھے، تو کیا ہوا کہ سب کے سب نکل کے آ گئے تھے اور ایک کھلے میدان میں اپنے اپنے مویشی مال سب کچھ لے کے، بہترین جو ان کے پاس ساز سامان تھا، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، وہم یستغفرون، اور وہ بخشش طلب کریں، یعنی یہاں بھی انسان بھی جب گناہ کر لیتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ وما، اور نہیں، لہم، واسطے ان سب کے، اللہ یہ کہ یعذبہم اللہ، وہ عذاب دے ان سب کو اللہ، وہم، اور وہ سب یسدون، یعنی کیا یہاں اب ہم نے ماں کا مطلب کیا پڑھنا ہے اور کیا ہے لہم، واسطے ان سب کو، یہ کہ اللہ یہ کہ نہیں، یعذبہم اللہ، وہ عذاب دے اللہ ان سب کو، وہم، اور وہ سب یسدون، وہ روکتے ہیں، ان المسجد الحرامی، مسجد الحرام سے، یعنی کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام جانے سے روکے اور اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ وما کانوا، اور نہیں تھے، اولیاء، دوست اس کے، ان یہ کہ اولیاء، دوست اس کے، الا المتقین، مگر وہ تو پرہیزگار لوگ تھے، یعنی ہمارے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا خاندان قریش تو مکہ میں تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے دوست وہی ہیں جو ایمان لانے والے آپ کے ساتھ ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثر ان سب میں سے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، وما، اور نہیں، کانا ہے، صلاتہم، نماز ان کی، عند البیت، گھر کعبے میں، یعنی کعبے میں ان کی نماز کیسی ہوتی تھی، الا مکاء و تصدیہ، صرف سیٹیاں اور تالیاں کیا ہوتی تھی، یعنی وہ جو لوگ اسلام سے قبل جو لوگ نماز پڑھتے تھے کعبے میں، تو وہ صرف سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ فذوق العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، جو تم کرتے ہو، ان الذین، بے شک وہ جو کفروا کافر ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے اموالهم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے، فسينفقونها، پس ضرور وہ خرچ کریں گے اس کو، ثم پھر تکون، ہو جائیں گے، لو علیہم، ان پر، حسرتاً، حسرت، ثم پھر یغلبون، وہ مغلوب ہوں گے، یعنی یہ جو کافر اتنی کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کو کرنے دو، یہ ضرور مغلوب ہو کے رہیں گے، والذین، اور وہ جو کفر و کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، طرف جہنم کے وہ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیمیز اللہ الخبیث، لیمیز، یہ تاکہ جدا کرے، اللہ، اللہ، الخبیث، گندگی کو، من الطیب، پاکیزگی سے، ویجعل الخبیث، اور وہ بنا دے گندگی کو، بعضہ، بعض اس کی کو، اللہ اوپر، بعضن، بعض کے، فیرکمہ، پس وہ کرے گا، جمیعاً، اکٹھا، فیجعلہ، پس وہ بنا دے گا اس کو، فی جہنم، جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، پس وہ سب، بس یہی لوگ، یعنی اولئک، یہی وہ سب، خاسرون، خسارہ پانے والے، یعنی کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے سارے اکٹھے ہو کے، کوئی بھی کافر جہنم سے باہر نہیں ہوگا۔ قل، کہہ دو، للذین، قل للذین، کہہ دو وہ واسطے وہ جو کفر و کافر ہیں، یہ کہ ینتہو، وہ باز آ جائے، یغفر، وہ بخش دے گا، لہم، ان سب کو، ما، جو، قد، البتہ، سلف، گزر گیا پہلے، یعنی جو کفار بھی، جو غیر مسلم بھی اسلام لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور اسلام کے اصولوں پر چلیں گے تو اللہ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور یہ کہ وہ پھر کریں، فقط، پس البتہ، مزد، گزر چکی، سنت اللہ، طریقہ اللہ کا، سنت الاولین، معذرت، وَإِن تَعُودُوا، اور یہ کہ پھر کریں، فقط، پس البتہ، مزد، پڑ چکی، سنت الاولین، طریقہ پہلو کا، وقاتلو، اور لڑو، وقاتلوہم، اور لڑو ان سب سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا، نہیں، تکون، ہو جائے، فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، کلہ للہ، واسطے اللہ کے، سارے کا سارا، فَإِنِ انتہوا، پس یہ کہ تم ڈرو، وَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، بصیر، دیکھ رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور یہ کہ تم پھر، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، مولا ہے تمہارا، نعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔
یعنی کتنا اچھا دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. ہر مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما یہ کہ جو غنیم تم مال غنیمت ہے، من شیئن کچھ بھی، فَإِنَّ پس یہ کہ للہ واسطے اللہ کے، خمسہ پانچواں حصہ، وللرسول اور اس کے رسول کے، وَلِذِي الْقُرْبَى یعنی جو پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا رکھا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى اور واسطے قرابت داروں کے، والیتامى اور یتیموں کے، والمساکینی اور مساکین کے، وابن السبیل اور راہ کے مسافر کو، ان کنتم یہ کہ ہو تم، آمنتم ایمان لاتے، باللہ اللہ پہ، وما اور جو انزلنا نازل کیا، علی اوپر، عبدینا اپنے بندے کے، یوم الفرقان حق و باطل کے مارکے میں، یوم التقى الجمعان جس دن کے جمع ہوئی تھی دونوں فوجیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اس جب انتم ہو تم بالعدوۃ الدنیا دنیا کے اس کنارے کی طرف، وہم اور وہ سب بالعدوۃ القصویٰ دنیا کے وہ یعنی میدان جنگ میں ایک جانب مدینہ کے قریب جو تھے نا وہ یہ تھے مسلمان تھے، اور مدینہ سے دور کی طرف یعنی عدوۃ القصویٰ دور کی طرف نا، مدینہ کے یعنی شہر کے دور کی طرف کفار تھے. والرکب اور سوار، اسفلا منکم تم میں سے تھے، یعنی جو نیچے کی طرف سے ہٹ کر سمندر کے کنارے سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا. وہ جو ہم نے مال غنیمت کا انفال کا جب پڑھا تھا کہ یہ انفال کے شروع کے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان مسلمان کیا چاہتے تھے کہ ہمیں وہ والا قافلہ ملے جس میں کہ جو تجارت والا قافلہ ہے، اور لڑائی والا قافلہ جو ابو جہل کا تھا اس سے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. تو یہاں اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا نا وہ بھی آ رہا تھا. ولو اور اگر تواعدتم اگر تم وعدہ کرتے، لاختلفتم البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد مقررہ وقت میں، یعنی اگر تمہیں یہ بات پہلے سے بتا دی جاتی کہ یہاں جنگ بھی ہونی ہے تو پھر بہت سارے لوگ تو کھسک جاتے، نکل جاتے. ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے اللہ، امرن حکم کا، کانا ہے مفعولا ہونے والا، لیہلک تاکہ وہ ہلاک کرے، من جو ہلاک ہو، ام بینت واضح دلیل کے ساتھ، ویحیی اور زندہ رکھے، من حیا جس کو وہ زندہ رکھے، ام بینت واضح دلیل کے ساتھ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع البتہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے. اس جب یریکہم اللہ وہ دیکھتا ہے ان سب کو اللہ فی میں منامک نیند میں، قلیلاً تھوڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کی تعداد کو نبی پاک کو تھوڑا دکھا رہے. ولو اور اگر اراکم دکھاتا تم کو کثیرن زیادہ، لفشلتم البتہ سست ہو جاتے، ولتنازعتم اور البتہ تم جھگڑے میں پڑتے، فی الامر حکم اس حکم میں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا جہاد کرنے کا، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم تم کو سلامت رکھا، یعنی تم کو ایک جگہ پہ قائم رکھا. انہ بے شک وہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کے حال کو. اگر فوراً ہی پتہ چل جاتا کہ مسلمان تو صرف 313 ہیں اور کفار 1000 کا لشکر ہے تو مسلمان تو پہلے ہی دل حال بیٹھتے. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا، یعنی مسلمان کہتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ان کو تو پتہ تھا کہ مسلمان اور ان کو دکھایا تھا کہ یہ مسلمان تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں اس لیے دکھایا تھا؟ تاکہ تمہارے دل مضبوط رہیں. انہ بے شک وہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور چھپی ہوئی بات کو. وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم وہ دکھاتا تھا ان سب کو، جب التقیتم جب کہ ملے تھے تم، فی میں اعینکم اپنی آنکھوں کے سامنے، قلیلاً تھوڑے، یعنی تمہیں تھوڑا نظر دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ کفار کو. وَیُقَلِّلُکُم اور تھوڑا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی کفار کو مسلمان تھوڑے دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو کفار تھوڑے دکھا رہا تھا. لیقضی اللہ تاکہ وہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، امرن حکم کا، کانا ہے مفعولا پورا ہونے والے، وإلی اللہ اور اسی کی طرف، ترجع الامور ان سب کو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اذا جب لقیتم ملاقات کرتے، فئۃ جماعت، فاثبتوا پہلی بات جب بھی لڑائی ہو پہلی بات کیا ہے؟ ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ دوسری بات اللہ کو یاد کرو، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اطیعوا اللہ تیسری بات اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا چوتھی بات جنگ کا سب سے اہم بات کہ جھگڑے میں نہیں پڑنا، فتفشلوا پس تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذھب اور اکھڑ جائے گی، ریحکم تمہاری ہوا، واصبروا اور صبر کرو.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا اور نہیں تکونوا تم ہو جانا کالذین گویا کہ وہ جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطورن اتراتے ہوئے. اب یہ کفار یعنی ابو جہل کا لشکر جب اپنے مکہ سے روانہ ہوا تھا تو وہ کیسے نکلا تھا؟ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، رعاء الناسی لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ویسدون اور روتے ہوئے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یعنی وہ تو اس لیے نکلا تھا نا کہ آج جو ہے نا دین اسلام کو ختم کر دے گا، اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے آ رہا تھا. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ جو یعملون وہ کرتے ہیں وہی گھیرے ہوئے، وَإِذْ اور جب زینا خوشنما بنا دیا، لہم الشیطان ان واسطے ان سب کے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال اور کہا لا غالب لکم اليوم نہیں غالب آج کے دن، من الناسی لوگوں پر، وانی اور بے شک میں جار لکم حمایتی ہوں تمہارا. یعنی دیکھیں شیطان کا کام وہی بہکانا، جیسے اس نے آدم و حوا کو بہکایا تھا اور انہوں نے پھل چکھا تھا، بالکل اسی طرح یہاں کفار کو بہکا رہا ہے کہ آج کے دن تو تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما پس البتہ جو دیکھا تراءت الفئتان دونوں جماعت کو، نکسا پھر گیا علی عقبیہ اپنی ایڑی کے بل، وقال اور کہا انی بے شک میں بری ذمہ ہوں منکم تم سے، انی بے شک ارا میں دیکھتا ہوں مالا جو نہیں ترون تم دیکھتے، انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے. یہی کام ہے نا شیطان کا کہ پہلے انسان کو بہکا دے اور جب وہ بہک جائے تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو اس نے اللہ کی طرف پھرنا ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ کے پیارے ناموں میں سے کوئی بھی صفاتی نام اس کا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنے چاہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس جب یقول المنافقون وہ کہتے ہیں منافق لوگ، والذین اور وہ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، غرہ دھوکے میں ہے، ہاؤلائی یہ دینہم دین ان سب کے سے، ومن یتوکل اور جو وہ توکل کرے اللہ اللہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. ولو اور اگر ترا تو دیکھے اس جب یتوفى الذین وہ قبض کرتے ہیں وہ جو یعنی روح نکالتے ہیں وہ جو کفروا کافروں کی، الملائکۃ کفروا الملائکۃ کا مطلب ہے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ملائکہ، یضربون وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جھلسا دینے کا عذاب. یعنی جان کنی کے وقت کفار کی جو فرشتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ چکھو اس جھلسا دینے والے عذاب کو، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا. ذالک یہ بما ساتھ جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تو پھر اللہ تو ان پہ ظلم نہیں کرتا نا. ہم نے ایک پارے کے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اگر تم کو عذاب دے کے اگر تم شکر کرو، اگر تم اس کو یاد کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لائیں. کدابی گویا کہ جیسے آل فرعون والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے یعنی عاد و ثمود، قوم شعیب، قوم نوح، کفر کیا بیایات اللہ ہماری آیات سے، فاخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان سب کو اللہ نے بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی طاقتور ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک یہ بان اللہ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ لم نہیں یکو وہ ہے مغیرن بدلنے والا نعمت نعمت کو انعمها جو دی نعمت اس کی علی اوپر قوم اس قوم کے حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ خود بدلے ما بانفسہم جو ان کے اپنے ہاتھ میں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے. کذابی گویا کہ آل فرعون والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے، کذبوا جھٹلاتے ہیں ربہم اپنے رب کو، کذبوا جھٹلاتے ہیں بیآیاتی ساتھ اس کی نشانی کو، ربہم ان کے رب کی، فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کیا ان سب کو، بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے، واغرقنا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وکل اور سارے کے سارے کانو تھے ظالمین ظلم کرنے والے. ان بے شک شر الدوابی
بھی بدترین جانداروں میں یعنی سب انسانوں میں، ہر تمام اللہ کی مخلوق میں، عند اللہ اللہ کے پاس، الذین وہ جو کفر کافر ہیں، فہم پس وہ سب لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے، الذین وہ جو آحدت عہد معاہدہ کیا آپ سے، منہم ان سب نے، ثم پھر ینقضون وہ توڑتے ہیں عہدہم عہد ان سب کا، فی میں کلی ہر برتن بار، وہم اور وہ سب لا یتقون وہ تو ڈرنے والے نہیں ہیں، فاما پس جو تثقفنہم اگر آپ پائیں فی الحرب لڑائی میں، فشرد یعنی اگر وہ منافق لوگ آپ کے پاس آئیں، فشرد پس بھگا دیں، بہم ان کے ساتھ، من خلفہم اپنے پیچھے سے، لعلہم شاید کہ وہ سب یذکرون وہ سب نصیحت پکڑے، واما اور جو تخافن ڈرے، من قوم اس قوم سے، خیانت کی، فمبز پس پھینک، الیہم ان کی طرف، علی سوا وہ برابر ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب الخائنین نہیں وہ پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ معاملہ فہمی میں بھی بہت خوب تھی۔ اہل یہود اوپر سے تو مانتے تھے لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے، ہمیشہ جو یہود ہے نا وہ خیانت کرتا تھا، خائن تھا وہ، اور اسی طرح وہ لوگ جب جنگ میں پکڑے جائیں یا آپ سے چاپلوسی کرنے آئے تو آپ انہیں اپنے پاس سے بھگا دیں، آپ ہٹا دیں، ان کی بات نہ سنیں تاکہ ان کو احساس ہو اور وہ پھر دین کی طرف آ جائیں۔ ولا اور نہیں، یحسبن الذین وہ گمان کرے وہ جو کفر کافر سبقو آگے نکل گئے، انہم بے شک وہ سب لا یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے، واعدوا اور تیار کرو، لہم واسطے ان سب کے مستطاعتم جو تمہاری استطاعت، من قوت طاقت میں، ومن رباط الخیل اور سدھائے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، ترہبونا ہیبت پڑے، بھی اس کے ساتھ، عدو واللہ دشمن اللہ کے پر، وعدوکم اور دشمن تمہارے کے پر، وآخرین اور دوسرے وہ جو من دونہم ان کے علاوہ ہے، لا تعلمونہم نہیں تم جانتے ان سب کو، اللہ اللہ تعالیٰ یعلمہم وہ جانتا ہے ان سب کو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیئن کسی چیز میں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا وہ پورا دیتا ہے، الیکم تم کو، وانتم اور تم لا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے، وَإِن جَنَحُوا اور اگر یہ کہ وہ جھکے، لِلسَّلْمِ معاہدے کے لیے، فجنا پس جھکیے، لہا ان کی طرف یعنی آپ بھی ان کی طرف جھکیے، ان کی طرف مائل ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور ڈریں اللہ تعالیٰ سے، إِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی سننے والا جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا اور یہ کہ وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ یہ کہ وہ دھوکہ دے آپ کو، فَإِنَّ پس بے شک حسبک اللہ کافی ہے اللہ، هو الذی وہی ہے وہ ذات جو ایدک مدد کی تیری، بنصرہ ساتھ اس کی مدد کے، وبالمؤمنین اور ساتھ مومنین کے، والف اور ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں میں الفت، الفا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دی الفت، محبت ڈال دی، لو اگر انفقتو خرچ کرتے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کے سارے، ما الفتا نہیں محبت ڈالتے، بینا درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی اگر کفار جو ہیں وہ زمین کی ہر چیز مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اکٹھا کر لیں، تب بھی ان کے درمیان وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، کیونکہ یہ محبت کا پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ الفا وہ محبت ڈالتا ہے، بینہم ان سب کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا وہ مختلف قبائل سے تھے، لیکن جب وہ سب قبیلے جو ہیں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ انہو بے شک وہ عزیز الحکیم
عزیز زبردست حکیم حکمت والا. یا ایھا النبی اے نبی حسبک اللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ومن اتبعک جو آپ کے پیروکار ہیں من المؤمنین مومنین میں سے. یا ایھا النبی اے نبی حرض جو ان کو شوق دلائیے حرض المؤمنین مومنین کو علی القتال قتال کے لیے. ان یکن یہ کہ وہ ہوں منکم تم میں 20 10 صابرون صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آئیں گے مئتین 200 پر. وَإِن یکن اور یہ کہ وہ ہم منکم تم میں سے مئتن 100 یغلبو وہ غالب آئیں گے الفن 1000 پر من الذین سے وہ جو کفروا کافر ہیں بانہم بوجہ اس کی کہ وہ سب قوم ہے لا یفقہون نہیں وہ سمجھتی. الآن اب خفف اللہ ہلکا کر دیا اللہ نے انکم تم سے والعلم اور جان لیا انا یہ کہ فیکم تم میں ضعفن کمزور بھی ہیں. فإن یکن پس یہ کہ وہ ہو منکم تم میں سے مئتن 100 صابرۃ صبر کرنے والے یغلبو وہ غالب آئیں گے مئتین 200 پر. وإن یکن اور یہ کہ وہ ہو منکم تم میں سے الف 1000 یغلبو وہ غالب آئیں گے الفین 2000 پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی نہیں ہے واسطے نبی کے یکونا یہ کہ وہ ہو لہو واسطے اس کے اسرا قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ بہائے فی الارض زمین میں یعنی خون بہا ہو. تریدون تم چاہتے ہو ارد دنیا کی زندگی. واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید اللہ وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید الآخرہ وہ چاہتا ہے آخرت. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے. لولا اگر نہیں کتاب لکھا ہوتا من اللہ اللہ کی طرف سبق کا جو گزر چکا لمستکم البتہ پہنچتی تم کو فیما اس میں اخذتم جو لیا تم نے عذاب عظیم بہت بڑا. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کے امتحان کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے اس کے متعلق احکامات نہیں دیے تھے اور اللہ کو پسند بھی نہیں تھا تو 70 قیدیوں سے کہ فدیہ لیا جائے تو آپ پر وہی نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو اختیار سے آپ نے جب پوچھا کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے تو صحابہ کرام نے بھی کہا کہ آپ کو اختیار ہے چاہے تو قتل کر دو اور چاہے تو فدیہ لے لو. لیکن فدیہ لینے کی صورت میں کیا جواب آیا تھا کہ فدیہ لینے کی صورت میں اگر تم نے فدیہ ان سے لیا تو اگلے سال تمہارے 70 صحابہ شہید ہوں گے کیونکہ ان کے بھی تو 70 سردار مارے گئے تھے. عمر فاروق اور سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں فدیہ لیا جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لینا پسند کیا اور پھر ان کا فدیہ دیکھیں کتنا زبردست تھا. یہ نہیں کہا کہ جو جتنے بھی سردار جتنے بھی کفار جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے قیدی بن گئے تھے ان پہ کوئی ظلم کیا بلکہ ہر ایک سے کہا کہ جو ان میں پڑھے لکھے تھے وہ 10 بچے پڑھائیں اور جب وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو بس یہ ان کا فدیہ ہے. کتنے مطلب دین کو کتنے خوبصورت انداز سے بیان کرنے کا انداز ہے. فکلوا پس کھاؤ مما جو کچھ غنیم تم مال غنیمت حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم وہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے. یا ایھا النبی اے نبی قل کہہ دو لمن اس سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں یعنی جو کفار ہیں من الاسرى کفار قیدی ہیں ان یعلم اللہ یہ کہ وہ جان لے اللہ فی قلوبکم ان کے دلوں میں خیر کوئی بھلائی یؤتیکم تو وہ دے گا تم کو خیرم بہتر مما جو کچھ اخذ لیا ہے منکم تم سے ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تم کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو قیدی آئے ہیں نا کفار میں سے تو اگر وہ کچھ دیں گے اپنا فدیہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان اسلام کے لیے کوئی نرمی دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں ابھی تو ان سے یہ چھن گیا ان سے لے لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جو انہوں نے دیا نا اس سے دگنا چوگنا ان کو ملے گا. وَإِن يُرِيدُ اور یہ کہ وہ چاہیں خیانت کا آپ سے خیانت کرنا فقط پس البتہ خان اللہ خیانت کی اللہ سے من قبل اس سے پہلے فَأَمْكَنَ پس پکڑوا دیا منہم ان سب کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا. ان الذین بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے وحاجروا اور جہاد کی وجاہدوا اور وحاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کے بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اپنی جانوں سے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. والذین اور وہ جو آووا جگہ دی ونصروا اور مدد کی اولئک یہی بعضهم بعض ان سب کے اولیاء دوست ہیں بعض کے. والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے ولم یحاجروا اور نہیں ہجرت کی مالکم نہیں ہے واسطے تمہارے من ولایتہم دوستی رشتہ داری من شیء کچھ بھی حتی یہاں تک کہ
وہاجر وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور یہ کہ مدد کرے تمہاری فی الدین دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ پس ضرور مدد کریں گی تمہاری، اللہ مگر علی اوپر قوم کے بینکم جو تمہارے درمیان ہے، وہ بینہم اور ان سب کے درمیان میثاق عہد ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا نا تو پھر یہ حکم ہو گیا تھا کہ سب کے سب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، تو جو ہجرت جنہوں نے کی تو اللہ نے ان کو جگہ بھی دی اور مدد بھی کی، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو ہجرت رکھنے کی طاقت بھی رکھتے تھے اور نہیں ہجرت کی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ان سے دوستی اور رشتہ داری نہیں کرنی، کیونکہ ان کے دل میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ جو مدد کی ہے تمہاری تم نے دین میں، تو بس مدد کی ہے تم نے اوپر اس قوم کے جو تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک عہد ہوا تھا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو دیکھ رہے، والذین اور وہ جو کفر کافر ہیں، بعض ان سب کے اولیاء دوست ہیں، بعض دن بعض کے، الا مگر تفعلوا تم کرو اس کو، تکن تو ہو جائے فتنۃ ازمائی فی الارض زمین میں، فسادن اور فساد کبیر بہت بڑا، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ جو آو جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی ہم المؤمنون وہ سب مومن حقا سچے، لہم واسطے ان سب کے مغفرت و رزق اور رزق کریم عزت والا، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، من بعد اس کے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس یہی منکم تم میں سے ہے، واولو الارحام اور یہی رشتہ دار ہیں، بعضهم بعض ان سب کے، اولا اوپر ہیں، بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 75 سورہ انفال۔ الحمدللہ یہاں ختم ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں، اللہم اغفر ذنوبنا آمین وطہر قلوبنا آمین وحسن فروجنا آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس پڑھے کو قبول کر لینا، اور جو اس میں غلطیاں ہو گئی ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ بوجھ ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، اور کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، بعد از ایمان لانے کے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، اے اللہ ہم پر رحم کرنا۔ اے میرے پاک پروردگار، دعا کرتے ہیں تجھ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔